ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا اور وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں قافلے کے ساتھ آ رہا ہوں۔ عورت بولی، جا کر دیکھو تو کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ جوان سارے قافلے کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا، اللہ تو کبھی نہیں سوتا، نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ تب عورت بولی، لوگ سو گئے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو جاگ رہا ہے، اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ جوان نے جو ہی یہ بات سنی خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادے سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جوان مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، سناؤ کیا گزری؟ جوان نے جواب دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی سبب میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العباد عابد رہتا تھا، اسے تنگ دستی نے گھیر لیا۔ جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا، جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ عورت نے ایک تاجر کے یہاں جا کر کھانے کا سوال کیا تو تاجر نے کہا، اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو لے سکتے ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ بچوں کا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے، امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ ہمارا اسی تاجر کے یہاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کہی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت رضامند ہو گئی تو عورت خوف خدا سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا، کس سے ڈرتی ہو؟ کہا، میں اس اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تب تاجر بولا، جب تم اتنی تنگ دستی اور غربت میں خوف خدا رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہا اور عورت کو بہت سا مال و سامان دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حکم الہی اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا، کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا؟ جواب میں تاجر نے وہی سارا واقعہ سنا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے کسی بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا۔ جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال، تیرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک اشک بار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام پکاریں گے، فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے جنت میں پہنچ گیا۔ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس سے ہیبت ناک آوازیں نکلیں گی جس کی وجہ سے لوگ اس سے گزرنے میں گھبرائیں گے۔ جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے جو 500 سال کے سفر کی دوری سے سنائی دیتی ہوں گی۔ جب ہر نبی امتی امتی کہہ رہے ہوں گے اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ کے نبی، اس آگ پر چھینٹے ماریے۔ آپ آگ پر پانی کے چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جبریل سے اس پانی کے متعلق پوچھیں گے، جبریل کہیں گے حضور یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کے گنہگار امتیوں کے آنسو تھے، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ بجھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے، ان کے لیے فرش بچھائیں گے، ممبر رکھے جائیں گے اور انہیں مختلف قسم کے کھانے اور پھل پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت جنتی حیران بیٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو حیران کیوں ہو، یہ جنت ہے، حیرت کی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت مومن عرض کریں گے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ پہنچا ہے۔ تب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردے اٹھا لو۔ فرشتے عرض کریں گے، یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے حالانکہ یہ گنہگار تھے؟ اس دم فرمان الہی ہوگا، تم حجاب اٹھا دو، یہ ذکر کرنے والے، سجدے کرنے والے اور میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے امیدوار تھے۔ اس وقت پردے اٹھا دیے جائیں گے اور جنتی اللہ کا دیدار کرتے ہوں گے اور سجدے میں گر جائیں گے۔ فرمان الہی ہوگا، سر اٹھا لو، یہ جنت دار عمل نہیں ہے، دار جزا ہے، اور وہ اپنے رب کو بے کیف دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندو تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے رب ہم کیسے راضی نہ ہوں گے حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا تصور گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے برابر سجدے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حقہ عبادت نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں اور ایک لمحہ بھی میری نافرمانی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ہرگز نہ پھر ملے گی یہ مہلت خرید لو، بدلے میں جان و مال کے جنت خرید لو، مرنے کے بعد ہاتھ نہ آئیں گی نیکیاں، سستی ہے دوستو ابھی جنت خرید لو، سستی ہے دوستو ابھی جنت خرید لو۔